جی، عشق جنون کی ایپیسوڈ 33 کا ریویو کے ساتھ لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی، لیکن پلیز ویڈیو کے اینڈ تک ساتھ رہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں نے کیا ریویو دیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے، شہروز رحیم کے بیڈ روم میں ہوتا ہے اور میاں بیوی نے دونوں نے مل کے ایک پلان کیا ہوتا ہے تاکہ اس کو ایکسپوز کر سکیں، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں جو شو ڈال رہے ہوتے ہیں اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، میں تم پہ ٹرسٹ کر رہا تھا، اور اس کے روم میں یہ میرے روم میں کیا کر رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ تو بعد میں وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے ایک پلاٹ، ہم نے ایک کہانی کریٹ کی تھی، کیونکہ ہمیں یہ جاننا تھا کہ آخر یہ شہروز مطلب شہروز کو ایکسپوز کرنا مقصد تھا۔ اور پھر وہی ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علی نواز اور اس کی مسز کمرے کے اندر آ جاتے ہیں اور دونوں کی بھائیوں کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایون جو راہم نواز ہے وہ گن نکال لیتا ہے اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر، اور اتنی دیر میں پیرنٹس آ جاتے ہیں، اور پھر پیرنٹس ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک بار مطلب کوئی پسٹل وغیرہ تو نہیں چلتی۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ راہم نے شہروز کو اپنے فادر اور اپنے کو کے سامنے اس کو ایکسپوز کر دیا کہ اب تک جو کچھ بھی غلط ہوتا رہا وہ کہتا رہا کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ شہروز ہے اس میں ملوث، لیکن ظاہر ہے باپ کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، اور اس لیے پھر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے ایک ڈرامہ کریٹ کیا کہ اس طرح سے ہم اسے ریکارڈ کریں گے اور اس طریقے سے پھر اس کو ایکسپوز کریں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیا، اور پھر جو کچھ میں نے پہلی دفعہ کسی ڈرامے میں ایسے دیکھا کہ بیٹا باپ کے غریبان پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ مر جائیں، اور اس طرح کبھی بھی اس طرح نہیں میں نے دیکھا۔ اور بہت مطلب یہ چیز اچھی جو لگی کہ جب عافیہ بیگم ہے وہ جب اپنے ہسبینڈ سے جا کے کہتی ہیں، وہ سوری بھی کر رہی ہوتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کو بھی کوئی حیثیت ملے۔ اور میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ ضرور اس ڈرامے کے اینڈ پر مطلب آخری کس کے بعد بھی ایک ویڈیو میں بناؤں گی اس ڈرامے کے ذریعے ہم نے کیا سیکھا، کیا غلطی ہوئی، کیا چیزیں تھیں، اسے ڈسکس کریں گے، لیکن پلیز وہ والی ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ ابھی سب سے امپورٹنٹ ہے یہ جاننا کہ آج ہونے کیا جا رہا ہے اور آخری قسط میں کیا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو راہم ہے علی نواز کا اپنا بیٹا ہے، اور اس کی بیگم کی بہت ساری دولت لے کر اس کو کوئی دکھ پہنچا ہوگا، اس کے بعد وہ مر گئی ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ اس نے مار بھی دیا ہو سکتا ہے یہ نہ دکھائیں، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے وہ دکھ کی وجہ سے مر گئی ہو، اور اس کے بعد اس کا بیٹا ظاہر ہے وہ کیسے سنبھالتا ہے، اس لیے اس نے آرفنیج میں ڈال دیا۔ پھر اس نے عافیہ کے ساتھ شادی کی، اور عافیہ کو جب اتنی عرصے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تو پھر یہ جا کر آرفنیج سے اپنے بیٹے کو لے آیا، اور اپنی بیگم کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ یہ میں آرفنیج سے کوئی بچہ اٹھا رہا ہوں، حالانکہ یہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ اور جب یہ بات اس کو پتہ لگے کہ راہم نواز کو اوبویسلی اس کو لیے دکھ کی بات ہوگی کہ وہ کب سے اپنے باپ کو بہت فرشتہ صفت سمجھتا تھا، لیکن باپ تو میرا بہت شیطان صفت ثابت ہوا، اور اس کی ماں کے ساتھ اس کا کوئی اچھا رویہ نہیں رہا ہوگا پاس میں، اس وجہ سے ظاہر اس کو زیادہ تکلیف پہنچے گی، لیکن ان دین مجھے لگتا ہے کہ یہ مر جائے گا، اور جو پولیس ہے وہ شہروز کو پکڑ کے لے جائے گی۔ بہت ممکن ہے کہ عافیہ بیگم خود ہی مار لیں، اور مجھے لگتا ہے یہ ہوگا، اور جو ساری دولت ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر اینڈ دا اینڈ تو پھر ظاہر ہے شہروز اور وہ جو ہے راہم نواز اور دولت جو سی ہے وہ ایمن کے پاس آ جائے گی۔ مجھے لگتا ہے اس ڈرامے کا اینڈ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں پھر کتنی مطلب کہاں تک بات کی صداقت، لیکن ابھی تک یہ ہو رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب ڈراموں میں بہت ٹوسٹ لے کے آتے ہیں، کیونکہ ایپیسوڈ بڑھانا ان کا مقصد ہوتا ہے، اس سے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں گے، لیکن کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہی کہ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے، اور ابھی جو سے ابھی دکھاتے ہیں کہ وہ بیمار ہے تو وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بعد میں پھر دکھائیں گے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ کے بعد میں ایک ویڈیو ضرور بناؤں گی، پلیز وہ ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو۔